ہم اکثر سنتے ہیں کہ رب کو تلاش کرو تبھی کامیابی ہے، مگر صوفی اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں صوفی سیدھی بات کرتا ہے جسے دنیا الٹ کر کے کہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ رب کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، مگر اسے ڈھونڈنا تو دور، کوئی اس کو جاننے کی لہر تک کو نہیں پاتا۔ صوفی کہتے ہیں رب کو ڈھونڈنا ہے تو پھر ہر تلاش چھوڑنی ہوگی، رب کو ڈھونڈنے کی بات بھی چھوڑنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جسے کبھی کھویا ہو۔ تم نے اسے کبھی نہیں کھویا، تم اسے کھو ہی نہیں سکتے، تم خود چاہو تب بھی نہیں کھو سکتے۔ تم اسی میں ہو، وہ تم میں ہے۔ جیسے ہی تم تلاش ترک کرتے ہو، جیسے ہی تمہاری سمجھ سے ڈھونڈنے کی دھول جھڑتی ہے تو تم پاتے ہو، ارے اسے تو ہم نے کھویا ہی نہیں تھا، وہ تو سدا سے ہمارے ساتھ ہی تھا، جب ہم نہیں تھے جب بھی، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی۔ تم غور تو کرو کہ ساری ہی مذہبی کتابیں اشارے کرتی ہیں وہ تم میں ہے۔ سنتے نہیں قرآن کہتا ہے وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کبھی سوچا شہ رگ جس سے ہم سانس لیتے ہیں وہ اس سے بھی قریب ہے؟ جو اتنا قریب ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ اپنے جسم کو ڈھونڈو اور تم اس کی تلاش میں جنگلوں میں نکل جاؤ تو کیا کبھی تم ڈھونڈ پاؤ گے؟ تم ساری زندگی بھی مارے مارے پھرو، صرف تھکو گے اور مایوس ہوگے۔ اپنے جسم کو تلاشنے کے لیے تمہیں بس بیٹھ کر پرسکون ہو کر خود کو دیکھنا ہوگا اور تم اپنے جسم کو پالو گے۔ دراصل تم رب کو بھی ڈھونڈتے صرف اس لیے ہو کہ تم اس دنیا میں فائدے کا سوچتے ہو، تم سودے بازی کرنا چاہتے ہو، تم جنت چاہتے ہو۔ تم کبھی اس کو اس کے لیے نہیں پکارتے۔ تم جب بھی اسے یاد کرتے ہو تو تمہارا اپنا ہی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تم نماز بھی پڑھتے ہو تو جنت کے لیے یا کبھی جہنم کے ڈر سے۔ کبھی ایسا سجدہ بھی تو کرو کہ اس کے عشق میں سر زمین سے ٹکے اور آنکھیں بے وجہ برس جائیں۔ کچھ نہ مانگو اس سے، بس اسی کو مانگو۔ صوفی کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر تمہیں ساری کائنات بھی مل جائے تو تم نے کچھ نہ پایا، اور اس کو پا کر تم خود کو بھی کھو دو تو تم نے سب پا لیا، اور اسے ہم نے کھویا نہیں ہے۔ بس اندر کی آنکھ پر گھر کا، بیوی کا، بچے کا، دولت کا اور دنیا کی محبت کا پردہ پڑ گیا ہے۔ جس دن وہ پردہ ہٹا تو تم اسے خود سے بھی قریب پاؤ گے۔